ہے ماشاءاللہ مرکزی عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، اور خصوصی طور کے اوپر حضرت مولانا پیر سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ پہلی دفعہ اس خاکسار کا آنا ہوا ہے اس I-94 کی جامع مسجد مدنی کے اندر. جامع مدنیہ و جامع مسجد مدنی I-94 کی، اس لیے کہ یہاں میں آتا رہا ہوں. ظاہر ہے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ میں اسلام آباد میں 1974 میں آیا تھا. اب کم و بیش 50 سال سے زائد ہی گزر گیا، عرصہ اتنا ہو گیا. نصف صدی کا قصہ ہے. جب آیا تھا تو یہاں پہ H8 کالج میں پڑھاتا رہا، علم النفس پڑھاتا رہا، پھر یہاں سے ایز اے پرنسپل ریٹائر بھی ہو گیا. لیکن خوش قسمتی ہماری رہی کہ حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ساتھ نسبت ہو گئی. اور اس پھر نسبت ہونے کہتے ہیں، جب نسبتیں ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ بدل جاتا ہے، پھر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے، اس سلسلے چل پڑتے ہیں. الحمدللہ بڑا شوق تھا مجھے اللہ والوں کو دیکھنے کا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا. یہ اکثر سنتا تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس سالہ طاعت بیریا. تو آپ لوگوں کے اندر بھی خواہش ضرور ہوتی ہوگی کہ بزرگوں سے ملیں، بزرگوں کی صحبت میں رہیں، چونکہ صحبت سے رنگ چڑھتا ہے. اور ہر شخص جب اولیاء کرام کے اللہ والوں کے واقعات پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اوپر وہ اثر کرتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ بزرگوں کے ساتھ تعلق میں رہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں سے ہمیں جوڑا اور پھر ان کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے آگے چلانے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اور آج الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ 40 سال ہو چکے مجھے. ایک تو درس قرآن ہم نے شروع کیا تھا پہلے سپارے سے لے کے، اور اب آخری سپارے کی سورہ شمس اب چل رہی ہے، اختتام کے قریب ہے. کیونکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو پہلا درس قرآن تھا 1929 کے اندر شروع ہوا تھا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن عزیز نام کی تفسیر لکھی، بڑی جامع قسم کی ہے، اور اسی کے اوپر حضرت کو جو لقب ملا شیخ و تفسیر کا ملا. اس قرآن کی تفسیر کا نام ہی قرآن عزیز ہے، شیراں والا سے وہ صرف ملتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش کی، اس کی ایپ تیار کی، اور اب یہ پوری دنیا کے اندر اویلیبل ہے. آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی اس کو لے کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اسی قرآن پاک سے ہم نے درس دیا اور ابھی تک چل رہا ہے. دوسری چیز جو میرے حضرت نے شروع فرمائی وہ مجالس ذکر کا اہتمام تھا. وہ مجالس ذکر بھی شروع سے اس وقت ان کے دور میں چلتی رہیں اور آج تک چل رہی ہیں. اور اللہ نے توفیق دی ان مجالس ذکر کو یہاں اسلام آباد کی حد تک متعارف کروانے میں اللہ نے قبول کیا. اور اللہ نے اس چیز کی جب دعوت دی تو الحمدللہ ایک جماعت، چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جن میں قاری زمان عثمانی صاحب سمیت دیگر کئی لوگ شامل ہیں. یہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں 2004 میں 2004 میں متعارف ہوئے تھے، 21-22 سال تو ان کو ہو گئے. یہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اسی مشورے کے ساتھ اتحاد القراء العالمی کی بنیاد رکھی. اس میں سارے قراء ہیں. میں قرات نہیں صحیح کر سکتا، میں عالم نہیں ہوں، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ سرپرست کا عہدہ دیا، جس کو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ چل سکتا ہوں. لیکن یہ ان کی محبت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حسن ظن کی برکت سے ماشاءاللہ اس اتحاد کو بہت ترقی عطا فرمائی. اور اب میں دیکھتا ہوں تو یہ مسابقات اور پھر حسن قرات کا باقاعدہ ایک انتظام یہاں مجھے ان کے ہاں چلتا ہوا نظر آیا، بہت منظم طریقے کے ساتھ. قاری صاحب کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ ماشاءاللہ اس کو خوب لے کے آگے چل رہے ہیں. اور کبھی ناغہ نہیں ہوا اتنے سالوں سے. یہ ان کا مسابقہ یہاں اب چوتھا سالانہ وفاقی صوبائی مسابقہ کامل حفظ القرآن الکریم ما تجوید جو اس وقت ہو رہا ہے جامع مدنیہ کے اندر. آپ اندازہ لگائیں یہ چوتھا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے گزشتہ مقابلے 3 ہو چکے. لیکن جو قرات کے مقابلے ان کا پہلا جب شروع ہوا تھا مسجد معاذ بن جبل کے اندر، اس میں بھی انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا اور ابھی بھی مدعو کرتے ہیں. تو کچھ بھی ہو مجھے آنا پڑتا ہے یہاں ان کی دعوت کے اوپر، تو میں یہاں پہ پہنچ گیا. یہاں آ کے اب جو میری ملاقات پہلی مرتبہ حضرت مولانا پیر سیف اللہ صاحب سے ہوئی تو مجھے
ایک اور پیر سیف اللہ صاحب یاد ہے، اول میں، یہ بالکل بڑی ابتدائی بات ہے، مسجد غالباً اس کا بھی نام مسجد مدنی ہے، وہ معتمر عالم اسلامی کے ساتھ والی ایک مسجد تھی، پیر سیف اللہ صاحب وہیں پہ ہوتے تھے، وہیں سے وہ لاہور تشریف لیے گئے اور وہیں پہ وہ اللہ کو پیارے بھی ہوئے۔ لیکن وہ نقش بندیہ سلسلے کے اندر مجھے شوق تھا، تو اول میں حضرت صوفی صاحب یا حضرت لاہوری کے سلسلے سے میں آ تو گیا تھا، لیکن میں ادھر جاتا تھا، میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کے ہاں جاؤں۔ وہ ادھر انہوں نے ایک دفعہ انگلی رکھی اور زور سے کہا اللہ اللہ، تو مجھے بڑا اثر ہوا۔ وہ ماشاءاللہ بعض اوقات درس قرآن بھی دیتے تھے اس مسجد کے اندر، اور بہت سارے ان کے لوگ وہاں پہ ان کا ذکر اور درس سننے بھی آتے تھے، تو شوق تھا۔ ان کے بعد وہ تو ادھر چلے گئے، پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں استقامت عطا فرمائی اپنے سلسلے کے اندر۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ قادریہ راشدیہ تھا، تو اسی قادریہ راشدیہ کو لے کے یہ خاکسار اب تک نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو میں نے ابھی اس سیف اللہ صاحب کو دیکھا تھا، اور آج جب میں نے ان پیر سیف اللہ صاحب سے ملا ہوں تو ان کی شکل میں مجھے انہی کی صورت نظر آئی، چونکہ وضاقتہ کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، علمی تبحر کے اعتبار سے بھی، یہ ہر لحاظ سے اتنی مجھے خوشی ہوئی۔ میں نیچے آیا بیسمنٹ میں تو انہوں نے اکرام کیا، استقبال کیا، تو مجھے وہ سارا پرانا زمانہ آج سے 50 سال والا سارا یاد آ گیا۔ اصل میں یہ نسبتیں ہیں، یہ انسان کو لے کے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی، یہ ہمارے اکابرین اور صوفیہ کرام اکثر و بیشتر اس کو پڑھتے ہیں۔ میرے شیخ و تفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمے میں اور تفسیر میں ایک بات لکھی، قد افلح من تزکا کا انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ اصلاح حال والے، لفظ یہی استعمال کیا ہے کہ تصوف کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے کہ اصلاح حال والے نجات پائیں گے۔ اور جو قد افلح من زکاہا سورہ شمس کے اندر آتا ہے، اس کی تفسیر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ دیکھیں، بزرگوں کا انداز اپنا ہوتا ہے اور ان کی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے روح کو پاک کر لیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ پاکیزگی حاصل کر لی، اپنے آپ کو پاک کر لیا، لیکن روح کو پاک کر لیا، یہ لفظ انہوں نے لکھا ہوا ہے، روح کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا کی تشریح میں لکھا کہ انسان کی نجات تزکیہ نفس میں ہے، اصلاح حال کے اندر ہے۔ اور آگے جو قرآن کے اندر آتا ہے وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا کہ اصلاح حال جو ہے وہ اس طریقے سے ممکن ہے۔ یہ بھی ساتھ کہ گویا فرمایا کہ اللہ کا ذکر وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا نام لیتا رہا، فصلى، اور نماز پڑھتا۔ ہمارے اہل اللہ حضرات عملی طور کے اوپر صحبت میں بٹھا کے اپنے متوسلین کی اصلاح فرماتے ہیں، اصلاح حال فرماتے ہیں روحانی بیماریوں سے۔ میں نے اپنے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 9 جلدوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی مجالس ذکر ہیں، شاید ہی کوئی ایک مجلس ذکر بھی ایسی نہیں ہے جس میں روحانی بیماریوں کا تذکرہ نہ ہو، انسان کی باطن کی اصلاح کا ذکر نہ ہو۔ تو اللہ نے ایسا ان سے کام لیا کہ ان کا سارا خلاصہ جمع کر لینا، نچوڑ نکالیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا، تو وہ یہی نکلتا ہے کہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی اصلاح حال 2 چیزوں کے اندر ہے، صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس طرف بھی لوگوں کو توجہ کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہ بہت کم پیمانے کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں اصلاح حال کی۔ باقی ماشاءاللہ کار نبوت ہو رہے ہیں، لیکن تزکیہ نفس والا سلسلہ بہت توجہ مانگتا ہے، محنت بھی مانگتا ہے، اور اس کی طرف علماء کرام کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اتحاد القرآن کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ اس چیز کو جو ہے
لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور قاری صاحب بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ اپنی جو ہے اپنی جو تقریبات فرماتے ہیں اس کا آغاز یا اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ مجلس ذکر کے ساتھ فرماتے تو یہی ہیں کہ میں کرتا ہوں، جو ہمارے سلسلے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قاری صاحب کو جزائے خیر دے، ان کے جتنے عہدے داران ہیں جنہوں نے کراچی سے لے کے پشاور تک مختلف مساجد مدارس کے اندر یہ مسابقات کیے، اور الحمدللہ اسی سلسلے کا ایک پروگرام آج یہاں پر بھی ہے، اور شاید آج اس کی سناد بھی تقسیم کی جائیں گی۔ میں اپنی طرف سے بہت دل کی گہرائیوں سے ان کے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ان بچوں کو جنہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی امتیازی حیثیت حاصل کی۔ اور میں نے سنی ہے جب یہ ان کے لائیو پروگرام جا رہا تھا، ابھی آتے ہوئے بھی سن رہا تھا، بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں سارے۔ یہ بعض اوقات تعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا بچہ اول ہوتا ہے، دوم ہوتا ہے، سوم ہوتا ہے۔ ہر بچہ ایک دوسرے سے بڑھ کے محنت کرتا ہے، اور ماشاءاللہ دل چاہتا ہے کہ سب کو انعام دیا جائے۔ ان بچوں کو اور ان کے بچوں کے والدین کو مبارک، ان کو جن اساتذہ نے قرآن پڑھایا اور اس منزل تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ مبارکباد کی وہ بھی مستحق ہیں، چونکہ انہوں نے ان بچوں پہ واقعی محنت کی ہے۔ اور ایسے پروگرام جو ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، اور میں بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو یہ آگے بڑھیں گے اور نام بنائیں گے۔ میرا اپنا تعلق چونکہ دنیاوی مدارس کے ساتھ رہا، اور ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے، انعام دیے جاتے ہیں، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تقریبات کی جاتی ہیں، تو اس سے آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر خاص طور کے اوپر جب ایسے فورم کا تعلق نسبت کے ساتھ بھی ہو جائے، بزرگوں کے ساتھ بھی ہو جائے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، اس لیے کہ صحبت سے رنگ چڑھتا ہے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ و تفسیر فرمایا کرتے تھے، رنگ ہے قرآن، رنگ فروش ہیں علماء کرام، اور رنگ ساز ہیں صوفیہ عظام۔ تشریح کرتے ہوئے فرماتے یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، لیکن اس رنگ کو کچھ لوگ بیان فرماتے ہیں، اور کچھ جو ہے اس کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ اور یہ جو رنگ چڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ کے نام کا رنگ چڑھانے والے، یہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ آپ بتائیں۔ جو شخص قرآن مجید حفظ کر لے، پڑھ لے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، پھر یاد کر لے، اور پھر اس کا رنگ بھی چڑھا لے یعنی اس کے اندر قرآن اس کے ظاہر اور باطن کے اندر پوری طرح سے داخل بھی ہو جائے، اس کے لیے صوفیاء کرام کی بہرحال صحبت چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اصلاح حال کروا کر دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔